ماہ جمادی الاول اور جمادی الآخر یہ دو مہینے در حقیقت عظیم دو شخصیتوں سے منسوب ہیں، جن میں ایک شخصیت کا نام ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اور دوسری شخصیت کا نام ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ بہترین موقع ہے، بہترین وقت ہے خصوصی طور پر ہماری ماں بہنوں کے لیے ان عظیم شخصیتوں کو جانیں، ان کو اپنی زندگی میں اسوہ بنائیں، رول ماڈل بنائیں، ان کے نقش قدم پر چلتے چلے جائیں۔ ان کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ان دنوں میں ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو یاد کرتے ہیں، جو صبر اور عقل کا نمونہ ہے کہ کس طرح سے صبر کو انجام دینا ہے، صبر جیسی صفت کو حاصل کرنا ہے، کس طرح وقت پر عظیم فیصلے لینا ہے۔ ہم نے گزشتہ خطبوں میں بتایا برداشت کی طاقت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ بغیر برداشت، بغیر صبر، بغیر ٹالرنس کے اور بغیر پیشنس کے انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت کے امور میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہی انسان سکسیسفل کہلائے گا جو انسان کے اندر، جس انسان کے اندر برداشت کی طاقت ہوتی ہے۔ اس کا نام صبر بھی ہے۔ صبر ہمیشہ انسان کی ایک انڈیویجول صفت ہے۔ انسان خود دکھائے کہ وہ کتنا صابر ہے، کتنا اس کے پاس حلم ہے، تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اس اعتبار سے تمام عالمین کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے صبر دکھایا، ایسا صبر جو تاریخ میں بے نظیر ہے۔ مصیبتوں پر صبر نہیں، بلاؤں پر صبر نہیں، مشکلات پر صبر نہیں، بلکہ بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں شہادتوں پر صبر ہے۔ یعنی آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے گھر والوں کو شہید کیا گیا، آپ شہید کی بیٹی بھی ہیں، آپ شہید کی بہن بھی ہیں، آپ شہیدوں کی ماں بھی ہیں، اور خود اس راہ میں چلتی رہیں اور اپنے مقصد کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ شہادتوں پر صبر کیا اس علی اور فاطمہ کی بیٹی نے اپنے مشن کو آگے رکھتے ہوئے۔ جس کی نگاہوں میں بڑا مقصد ہوتا ہے وہ مشکلات کو برداشت کر لیتا ہے، وہ پریشانیوں کو اٹھا لیتا ہے، وہ اپنے آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو بھی روک لیتا ہے، تاکہ جو بڑا مقصد ہے اس مقصد تک پہنچنا اگر ہدف ہو۔ تو شہادتوں پر صبر کا ایک نمونہ اگر ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں کے سامنے آج کی دنیا میں جہاں پر نگاہوں کے سامنے ان کے گھر والوں کو مار دیا جاتا ہے، بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے زینب کبریٰ ایک بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اپنے فیوچر کا سوچیں، اپنے مستقبل کا سوچیں اور اپنے مقصد کو نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اس سے بڑھ کر جو صبر نظر آیا آپ کی زندگی میں، جو ہمارے لیے بہت ہی کارآمد چیز ہے، وہ اہانتوں پر صبر ہے۔ حضرت زینب کبریٰ کا نام اور آپ کی پرسنالٹی عزت والی پرسنالٹی ہے۔ مدینے میں، کوفے میں آپ نے جو زندگی گزاری، انہی لوگوں کے درمیان جو کوفی لوگ آئے ہوئے تھے کربلا میں، ان لوگوں کے درمیان زینب کبریٰ نے عزت والی زندگی، ریسپیکٹ والی زندگی گزاری تھی۔ ایسی بیوی کے سر سے کوئی چادر چھین لے، ایسی بیوی کے نگاہوں کے سامنے آپ کے بچوں کو مارا جائے، ڈس ریسپیکٹ کیا جائے، اہانت کی جائے، وہاں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ چیزیں صبر سے انسان نکل جاتا ہے۔ لیکن زینب کبریٰ نے بتایا نہیں، ایسے موقع پر بھی صبر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اگر اللہ کی مشیت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ خدا میں برداشت کی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ راہ خدا میں اہانتوں سے جو گھبرا جائے، ڈس ریسپیکٹ سے جو گھبرا جائے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کتنے بزرگ علماء سے کہا گیا کہ آیت اللہ محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، آغا آپ کے ایک ولیج میں لوگ آپ کے خلاف بہت بولتے ہیں، آپ کے خلاف گالیاں دیتے ہیں آپ کو اور آپ کی ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ممکن ایسا ہو سکتا ہو، کوئی پسند نہ کرے یا کوئی حکم پسند نہ آئے، کوئی فیصلہ پسند نہ آئے تو انسان اس کی مخالفت کرتا ہے۔
کبھی انسان خود کا تجربہ ہوتا ہے جو مخالفت کرتا ہے، اسے پسند نہیں آئی کوئی چیزیں تو انسان مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے خلاف فلاں ولیج میں بولا جاتا ہے، آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں تو سر جھکایا۔ آیت اللہ محسن الحکیم نے سر جھکانے کے بعد کہا ان کا دین کیسا ہے، کیا وہ نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ قرآن پڑھتے ہیں، کیا وہ دیندار ہیں؟ کہا بہت دیندار ہیں، زیادہ تر دینداروں سے گالیاں کھانی پڑتی ہیں، وہ بے دین آتا نہیں ہے۔ ہمارے استاد نے کہا تھا ہم نمازیوں کے درمیان کہتے ہیں اے لوگوں نماز پڑھو، وہ تو آ چکے ہیں نماز میں۔ ہم نمازیوں سے کہتے ہیں کہ نماز کے لیے آؤ، ان تک پیغام پہنچتا ہی نہیں جو نماز میں آتے ہی نہیں ہیں۔ نامولان ان کو جب کہا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے گالیاں بھی انہی کی طرف سے آئیں گی، گالیاں بھی دینداروں کی طرف سے۔ اگر دیندار لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جب دین اچھا ہے تو جانے دو۔ اگر محسن الحکیم کو وہ گالیاں دے رہے ہیں دینے دو، محسن الحکیم قربان ہونے کے لیے تیار ہے ان کے دین کے تحفظ کے لیے۔ اگر دین بچ رہا ہے، دیندار ہیں، محسن الحکیم کی اہانت کرتے ہیں، ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شخصیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر دین باقی ہے۔ زینب کبریٰ نے یہ صبر دکھایا کہ اگر ہمارے بچوں کو ہماری نگاہوں کے سامنے مارا جا رہا ہے، ڈس ریسپیکٹ کی جا رہی ہے، گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، زینب کبریٰ نے کہا یہ سب کچھ برداشت ہے اس لیے کہ اللہ کا دین بچ رہا ہے، قرآن کے آبرو بچ رہی ہے، دین کا وقار بچ رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا صبر جو زینب کبریٰ میں کی زندگی میں ہمیں نظر آیا، اور تیسرا صبر ہے جو عام طور پر یہ خاتون کی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے، رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے، یتیم بچوں کی سرپرستی کرنا۔ آج بڑے بڑے ادارے ایک آرفنیج کو چلانے میں فیل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے آرگنائزیشنز چلا نہیں پاتے، اس لیے آسان نہیں ہے۔ یتیموں کو ایک جگہ جمع کریں، آرفنز کو ایک جگہ جمع کریں، ان کی دیکھ بھال ہو، ان کو راضی کرانے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ کو پتہ ہے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک زینب کبریٰ نے بچوں کے سامنے گریہ تک نہیں کیا ہے، اپنے حصے کا کھانا، اپنے حصے کا پانی بچوں میں تقسیم کیا اور بچوں کو راضی رکھا، بچوں کو امید دلائی، ایک زندگی کی امید دلائی، ایک فیوچر بہتر کی امید دلائی، مستقبل میں تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ کتنے بچوں کو زینب کبریٰ مدینہ تک بچا کر لے آئی، خصوصی طور پر امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت۔ صلوات اللہ، آپ کی نگرانی ایک آسان کام نہیں تھا، بار بار یہ دھمکی دی جا رہی تھی کہ ہم سید الساجدین کو قتل کر دیں گے، بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم ان کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ کربلا میں خیمے میں جب حملہ ہوا، سید سجاد کو مارنا چاہ رہے تھے، زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو گرایا اور گرانے کے بعد کہا نہیں، جب تک زینب شہید نہیں ہو جائے گی سید سجاد پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ کوفے کے دربار میں زینب کبریٰ آگے کھڑی ہوئی، شام کے زندان میں دربار میں زینب کبریٰ آگے کھڑی ہوئی، جب تک زینب شہید نہیں ہو جاتی سید الساجدین کو کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ یہ قربانی دینا اور یہ صبر دکھانا اور وفا دکھانا یہ زینب کبریٰ کا کام ہی ہو سکتا ہے۔ زینب کبریٰ نے یتیم بچوں کو تسلی دی، بچایا عورتوں کو، اور سید الساجدین کو مدینے تک لے آئی تاکہ مشن آگے بڑھے۔ یہ زینب کبریٰ کا صبر تھا جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم صبر کی طرف دیکھتے ہیں لیکن زینب کبریٰ کے شعور کی طرف دیکھیں، زینب کبریٰ کے انٹیلیکٹ کی طرف دیکھیں۔ صبر کو عقل سے جوڑنا پڑتا ہے، صبر کو انٹیلیکٹ سے جوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہاں عقل کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ کیوں کربلا سے پہلے زینب کبریٰ کو کہا گیا یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم میں سب سے زیادہ سمجھدار اور انٹلیکچوئل خاتون ہے۔ کیوں کہا گیا عقیلہ بنی ہاشم ہے؟ پتا تھا جو کربلا کے بعد واقعات رونما ہونے والے ہیں، وہاں صبر بھی چاہیے، وہاں عقل کے فیصلے بھی چاہیے۔ کس کے سامنے کتنی بات کرنی ہے، کیسی بات کرنی ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے سیکھے۔ کہ ہم پچھتاتے، اکثر ہماری زندگی پچھتاوے کی زندگی ہے، پتہ ہماری زندگی جو نارمل ہم گزارتے ہیں ریگریٹ فل زندگی ہے۔ ہم کچھ کہے جاتے ہیں پچھتاتے ہیں، کچھ کر جاتے ہیں پچھتاتے ہیں، نہیں،
ریگریٹفل ہو جاتے ہیں بھی معاف کرنا, کچھ کہہ دیا ہم نے معافی چاہتے ہیں, کچھ کر دیا معافی چاہتے ہیں, کسی سے مل لیتے ہیں معافی چاہتے ہیں, کسی سے نہیں ملتے معافی چاہتے ہیں. ہماری پوری زندگی پچھتاوے کی زندگی گزرتی ہے. لیکن زینب کبریٰ نے جو فیصلے کیے, جو آپ نے باتیں کی, نہ تنہا اس میں پچھتاوا نہیں ہے, اس میں دین کی حیات ہے, اس میں مکتب کی حیات ہے. کس کے سامنے کیا بات کرنی چاہیے؟ دیکھیے گا آپ کو سامنے, جب مغرور بادشاہ کہیے, مغرور کنگ کہیے اس کو, ایک ٹائرنٹ جب بیٹھا ہوا تھا تخت پر, جب اس نے فخریہ انداز میں کہا, اپنے ایروگنسی کو دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا کربلا کے میدان میں, اور آپ نے کربلا کے میدان میں کیا دیکھا, تو ابن زیاد کو جو جواب دیا بی بی نے, وہ تاریخ میں ثبت ہو گیا جواب. تو مجھے رلانا چاہتا ہے, کربلا کی مصیبتوں کو یاد دلانا چاہتا ہے, جشن منانا چاہتا ہے, یہ علی کی بیٹی ہے, تجھے جشن منانے نہیں دے گی, تجھے جشن منانے نہیں دے گی. حاکم کے سامنے زینب کبریٰ نے کہا وما رأیت الا جمیلا, میں نے کربلا میں سوائے حسن کے کچھ بھی نہیں دیکھا. دیکھا تو بیوٹی کو دیکھا, دیکھا تو شہادت کے لیے لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. ہم نے موت سے لوگوں کو بھاگتے ہوئے سنا ہے, موت کے گلے لگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. کربلا میں لوگ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے تاکہ موت کو گلے لگایا جا سکے. ہم نے وہاں پر بچوں کو تیر کھا کر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. وہاں پر ہم نے یہ کہتے ہوئے ٹین ایجرز کو سنا ہے کہ ہماری نگاہوں میں موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. کیا یہ بیوٹیز نہیں ہے کربلا کی؟ کیا یہ حسن نہیں ہے؟ زینب کبریٰ نے ظالم کو جشن منانے نہیں دیا, کہا ما رأیت الا جمیلا. آج یہ جملہ تفسیر کرتے چلے جا رہے ہیں علماء اور مفکرین اور عرفاء, اس جملے کی تفسیر مکمل نہیں ہو پا رہی ہے. سوائے حسن کے میں نے کچھ نہیں دیکھا. ہاں, اس سے بڑا ظالم, جس نے ظالم کو ظالم بنایا, لوگوں کو ظالم بنایا, جس کے اندر کئی ظالم کام کر رہے تھے. یزید کے سامنے جب یہ بی بی جاتی ہے, جب وہ فخریہ انداز میں کہتا ہے, آروگنسی کو دکھاتا ہے کہ ہم نے جو آپ کے گھر والوں کو مارا, یا ہم نے نہیں اللہ نے مارا, ہم تباہ کر دیں گے, ہم برباد کر دیں گے, جب غرور سر چڑھ کے بول رہا تھا, تو زینب کبریٰ نے چیلنج کیا دربار میں, یزید کے کد قائدک و سائیک, اپنا ارادہ پورا کر لے, اپنی کوشش پوری کر لے, اپنے پلان پورے کر لے, فواللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا, تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ بی بی نے کہا ہے. آج جو جملے کہے جاتے ہیں اہل بیت کے خلاف یوٹیوب پر, اہل بیت کے خلاف ان کے مقام اور منزلت کو گھٹانے کے لیے, اس سے گھبرائیے نہیں. کیا ہو جائے گا, دنیا اہل بیت کے خلاف چلی جائے گی؟ نہیں. اہل بیت کی محنتوں کا نتیجہ یہ قرآن ہے, اہل بیت کی محنتوں کا نتیجہ یہ دین ہے. انہوں نے جو کام کیا اپنے لیے نہیں کیا ہے, نہ انبیاء نے نہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی انہوں نے لوگوں کو اپنے لیے نہیں بلایا, دین کی طرف بلایا ہے. اہل بیت کا ذکر در حقیقت دین کی بقا کا ذریعہ ہے. کوئی بگاڑ نہیں سکتا, کوئی اہل بیت کے نام کو ختم نہیں کر سکتا. یہ زینب کبریٰ کا چیلنج ہے. کربلا میں ختم نہیں ہوا ہے, مارنے کے بعد ختم نہیں ہوا ہے, تو کیا آج چند جملوں سے ختم ہو جائے گا, چند سٹیٹمنٹ سے ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. فواللہ لا تمحو ذکرنا, ہم کون کتنا رول پلے کرتے ہیں یہ ضروری ہے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہماری ذمہ داری ہے, کتنا اہل بیت کے قریب ہوتے ہیں. زینب کبریٰ نے چیلنج کیا, اور جب لوگوں کے سامنے کوفے کے بازار میں زینب کبریٰ آئیں, آپ کا انداز الگ تھا جی. کب, کس وقت, کس کے سامنے کیا بولنا چاہیے. نہ یزید کو جشن منانے دیا, نہ ابن زیاد کو جشن منانے دیا. ابن زیاد چلانے لگا, یزید رونے لگا ہے. زینب کبریٰ کے اس خطبے کو سننے کے بعد بازار کوفہ میں جب لوگ جمع ہو گئے, تو زینب کبریٰ نے کہا کیا کر رہے ہو تم؟ جب وقت گزر چکا, اب آنسو بہا رہے ہو, اب تمہارے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو کہا جاتا نا جملہ اٹس ٹو لیٹ, یہ جملہ در حقیقت زینب کبریٰ نے بازار کوفہ میں کہا اب بہت دیر ہو چکی ہے, بہت دیر ہو چکی ہے. میں نے کہا تھا یہ جملہ کسی مجلس میں, کوفیوں نے کہا بی بی بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے.
We are ready to stand. We are ready to take revenge. क्या कर सकते हैं हम? ज़ैनब कुबरा ने कहा, बहुत हमने तुम्हें आजमा लिया है, ना तुम्हारे स्टैंड की ज़रूरत है, ना तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, जाओ घरों में आराम करो, जाओ घरों में आराम करो। मुसलसल अगर कारशिकनियाँ हो, वायदे तोड़ दिए जाएं, वो लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। ज़ैनब कुबरा ने कहा, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा साथ चाहिए, हत्ता तुम्हारा रोना भी नहीं चाहिए। स्पेक्टेटर मत बनो, जाओ अपने घरों में आराम करो। हमने अपना काम कर दिया है, हमने स्टैंड लिया अल्लाह के लिए, अल्लाह ने हमसे इम्तिहान लिया, यकीन है कि इम्तिहान में कामयाब हो गए। ये हमारा दीन, ये हमारा मकतब, ये हमारा मजहब, ये हमारी सोच आगे बढ़ेगी। ज़ैनब कुबरा ने सब्र किया। आज ज़रूरी है, आज जिस चीज़ की कमी है हमारी कम्युनिटीज़ में, वो सब्र की है, वो सब्र की है। 2 लम्हे हम सब्र नहीं कर सकते, 2 घंटे सब्र नहीं कर सकते। और सही फैसलों की ज़रूरत है। सही फैसले अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। जितने फैसले हो रहे हैं, चाहे फैमिली लाइफ में हो, चाहे कम्युनिटी लेवल पर हो, वो इमोशनल फैसले होते हैं। हम जज्बात को दर सामने रखते हैं, अक्ल को पीछे नहीं। अक्ल को हाकिम बनाना है, जज्बात को अक्ल के अंडर में ले आना है। ज़ैनब ने सब्र किया और ज़ैनब ने अपने अक्ल का इस्तेमाल किया, फैसले किए, बेहतरीन फैसले। 2 काम, एक सब्र का नतीजा। क्या मिलेगा सब्र करने के बाद? अगर सही फैसले करेंगे तो क्या होगा हमारी ज़िंदगी का? अगर सब्र करेंगे मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरे बहनों, अगर सब्र करोगे तो हमेशा, ये हदीस है पैगंबर इस्लाम की, सब्र का फल मीठा होता है। रिजल्ट सब्र के साथ जुड़ा है, लड़ाई के साथ नहीं। झगड़े के साथ कभी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। जुदाई रिजल्ट नहीं है, सजा है। डिवोर्स रिजल्ट नहीं है, पनिशमेंट है। हम समझते हैं डिवोर्स रिजल्ट है, नहीं, रिवॉर्ड भी नहीं है, ये पनिशमेंट है। लेकिन सब्र के नतीजे में जो रिवॉर्ड मिलेगा, वो जो दोस्ती इनाम मिलेगा, वो और इनाम है। ज़ैनब ने सब्र किया, ज़ैनब ने अक्ल के फैसले किए। सब्र के नतीजे में ज़ैनब कुबरा ने दुनिया वालों को आज़ादारी का तोहफ़ा दिया और अक्ल के नतीजे में ज़ैनब कुबरा ने ज़ियारत अरबाइन का तोहफ़ा दिया है। आज हमारे पास 2 सरमाए हैं, 2 कैपिटल हैं, दोनों में ज़ैनब कुबरा की मेहनतें नज़र आती हैं। एक आज़ादारी दीन के फ़रोग़ के लिए, कुरान को तफसीर के लिए, मकतब पैगंबर इस्लाम की आबरू को बचाने के लिए एक आज़ादारी है, और उसे बरसरे आम लाने के लिए तबलीग दीन के लिए ज़ियारत अरबाइन है। ज़ियारत अरबाइन सिर्फ मुस्तहब सफ़र नहीं है, ज़ियारत अरबाइन तबलीग दीन का बेहतरीन ज़रिया है। एक शिया, एक अहले बैत का चाहने वाला चलकर बताता है कि ये रास्ता सही भी है और हमें मंजिल तक पहुंचाता भी है। चलकर बताना प्रैक्टिकल तरीक़ा है दर हकीकत अहले बैत के राह पर चलने का। ये दोनों तोहफे किसने दिए हैं? ये ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने दिए। पैगाम दिया ज़ैनब कुबरा ने, सब्र करो, रिज़ल्ट मिलेगा। सही फ़ैसले करो, तुम्हारी ज़िंदगी में रिज़ल्ट तुम्हारी आँखों के सामने मिलेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने वायदा किया है, जो सब्र करते हैं, जो उलुल अलबाब हैं, साहिबान अक्ल हैं, हम दुनिया में उन्हें और आखिरत में अजर बेहिसाब अता करेंगे और मशीयत उनका शुक्रिया अदा करेगी। वमन अरादल आखिरता व सअलहा सअयहा, जो आखिरत का सोचते हैं और उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं और उनके पास ईमान भी है, फ़उलाइका काना सअयुहुम मशकूरा, उनकी कोशिशों का शुक्रिया अल्लाह तबारक व तआला अता करता है।